السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں فارمنگ ٹی وی۔ آج آپ کو اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ اگر آپ گولڈن مسنگ مرغیوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کم دورانیہ والی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو کس عمر کا چوزہ خریدیں، اور اگر آپ زیادہ دورانیہ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں۔ آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کہ مرغیوں کے کاروبار میں منافع بھی زیادہ ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ نقصان ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کاروبار کو پہلی دفعہ کر رہے ہیں تو ہمیشہ چھوٹی سٹیج سے شروع کریں۔ اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے تجربہ ہونا بہت معنی رکھتا ہے۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے مرغیوں کا کاروبار کامیاب کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام دیکھنے والے ممبران سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو دوستوں، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں اور آپ زیادہ انتظار بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ 10 دن کا چوزہ خریدیں، کیونکہ ایک دن کا چوزہ جو ہوتا ہے وہ کافی کمزور ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کافی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے کچھ دوست ایک دن کا چوزہ خرید لیتے ہیں لیکن دیکھ بھال نہیں کر سکتے، تو اس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ 10 دن کا چوزہ خریدنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چوزہ روزانہ کی بنیاد پر خوراک کھانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا معدہ جو ہے نا وہ طاقتور ہو چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جو ہے وہ بیماری بھی کسی قسم کی اتنی آسانی سے نہیں لگتی۔ تو آپ 10 دن کے چوزے کو صرف 1 ماہ تک آپ پال کر اس کو آسانی سے اچھے منافع میں سیل کر سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جب آپ کے پاس چوزہ کم ہوتا ہے تو کوئی پارٹی جو ہے نا خریدنے کے لیے نہیں آتی، بہت سارے جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ منافع ضرور مل جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سٹیج ہے 40 دن والی، اس میں وہ عمر ہوتی ہے کہ اس میں چوزہ اگر فیڈ کھا رہا ہے تو اگر لیٹ ہو رہی ہے سیل کرنے میں تو چوزہ فیڈ تو کھا رہا ہے، تو فیڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا وزن جو ہے دن بدن انکریز ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس میں اگر پولٹری کے فیلڈ میں زیادہ منافع حاصل کرتے ہیں یا آپ کا مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے فل مرغی تیار کر کے سیل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کچھ انڈے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ آپ انڈے رکھیں گے، انڈے کے لیے مرغی رکھیں گے اور آپ اس کے انڈے جو ہے نا وہ سیل کریں گے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پھر اگر آپ اس طرح کا کوئی آپ کا مائنڈ سیٹ اپ ہے تو پھر آپ 40 دن کا چوزہ لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 1000 چوزہ بھی اس میں لے لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کے جو چوزے ایکسپائر ہوں گے ان کی کوانٹٹی 10 ہوگی یا 20 ہوگی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ نقصان کا سامنا جو ہے وہ نہیں کرنا پڑتا۔ تو آپ دوسرا اس میں جو کاروبار شروع کرنے کا ٹائم ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سردیوں میں کریں گے یا گرمیوں میں کریں گے، ایسا کام تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو جو ہمارا ایکسپیرینس اس چیز میں آیا ہے کہ اگر آپ کوئی چوزہ اگر لیتے ہیں، چاہے 10 دن کا لیتے ہیں، چاہے 40 دن کا لیتے ہیں، چاہے چھوٹے ٹائم کے لیے آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، یعنی کہ 1 مہینے کے بعد آپ نے سیل کرنا ہے یا 6 مہینے کے بعد سیل کرنا ہے، تو آپ جو ہے 10 دن کا چوزہ لیں یا پھر 40 دن کا چوزہ لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ جو شروع کرنا ہے اس کا بیسٹ جو ٹائم ہے، جو زیادہ پروفٹ دینے والا ٹائم ہوتا ہے، وہ جو مہینہ ہے وہ جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو جو ہے چھوٹا چکس اگر آپ لیتے ہیں تو اسے ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ دینا پڑتا ہے، تو جو کہ آپ ایزیلی دے سکتے ہیں، حالانکہ آپ کو ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ بڑھانے کے لیے کافی جو ہے کام کا ہیٹر جلانے پڑتے ہیں، لکڑی جلانی پڑتی ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ لیکن اگر آپ کے علاقے میں اگر جون جولائی کے موسم میں اگر آپ کے پاس 40 یا 40 پلس آپ کے پاس ٹیمپریچر ہے تو وہ 37 پہ لانے کے لیے کوئی اتنا کرنا نہیں پڑتا، اگر آپ 1-2 پنکھے چلا دیں تو ایزیلی 37 جو ہے ٹیمپریچر مینیج ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے بھی آپ جون جولائی کے مہینے میں اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اس طرح کا تو وہ سردیوں میں تیار ہو چکے، یعنی کہ یہ تقریباً گولڈن مسنگ جو مرغی ہے وہ 6 مہینے لیتی ہے تیار ہونے میں انڈے تک۔ تو جیسے ہی آپ جون جولائی میں اگر آپ شروع کرتے ہیں تو یہ نومبر دسمبر میں انڈے دینا شروع کر دیتی ہے فل۔ تو دوسرا یہ ہے کہ سردیوں میں انڈے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، گوشت کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جیسے یہ مرغی انڈے سے فارغ ہوتی ہے تو آپ اس کو ایزیلی سیل بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جیسے ہی سردیاں ختم ہونے لگیں گی آپ اس کو سیل کریں گے تو یہ تقریباً آج کل جیسے ریٹ چل رہا ہے تقریباً 450-500 کے قریب ہے پر کے جی کا، تو آپ کی ایزیلی اس ریٹ سے آپ کی مرغی نکل جائے گی۔
تو اس میں مین جو چیزیں ہوتی ہیں ٹائم کا ہوتا ہے، ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کس ٹائم پہ آپ چوزہ ڈال رہے ہیں، کیا جب آپ سیل کریں گے اس ٹائم اس کا ریٹ اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اگر زیادہ اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے تو آپ گرمیوں کے موسم میں آپ جو ہے چوزہ ڈالیں اور اسے سردیوں میں سیل کریں۔ اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کافی زیادہ لاس ہو جاتا ہے ہمیں، تو اس وجہ سے نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے جس میں پروفٹ ہوگا اس میں لاس بھی ہوگا۔ تو دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنی لاپرواہی کرتے ہیں، دیکھ بھال صحیح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو لاس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو بندے سیریس ہو کے اس کام کو کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اس کا جو فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کافی لوگ فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ لیکن چھوٹی سٹیج پہ جب آپ کرتے ہیں، جیسے کہ 100 مرغی لے لی، 200 مرغی لے لی یا 300 مرغی لے لی، تو جب چھوٹے سٹیج پہ آپ کریں گے تو اس کو سیل کرنے میں آپ کو کافی پریشانی ہوگی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ صرف تجربہ لینا چاہتے ہیں تو اس میں مین ہوتا ہے تجربہ۔ اگر آپ تجربہ لینا چاہتے ہیں تو آپ تقریباً 100 رکھ لیں یا 200 رکھ کے اس کا ایکسپیرینس آپ لے لیں، 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا، آپ کا جو بھی ہے۔ تو اس کے بعد آپ اس کو پراپر وے سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ملے گا۔ تو دوستو اگر آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مائنڈ سے بندے کے اتر جاتی ہیں اور بندہ نہیں بتا سکتا، اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو یا کوئی آپ کے مائنڈ میں سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی بیماریوں کے حوالے سے بہت ساری ویڈیو ہم نے بنائی بھی ہیں اور میڈیسن بھی بتائی ہیں۔ تو اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی رہنمائی اگر ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ تو اس میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر آخر میں ہم آپ سے تمام جو ممبران ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، اور اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔